شرک کی دو اقسام ہیں، ایک ہے شرک ذاتی، دوسرا ہے شرک صفاتی، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اور شرک صفاتی یعنی اللہ کی صفات میں سے کسی بھی صفت میں یا سب صفت میں نعوذ باللہ کسی کو شریک جاننا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں اس کو کھول کر بیان کر چکا ہوں، مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ شرک ذاتی یہ ہے، تفاصیل تو بہت ساری ہیں لیکن شرک ذاتی یہ ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں ہے، اگر نعوذ باللہ کسی کو ویسا ہی مانا جائے یا اس کے برابر مانا جائے یا اس کی ذات میں کسی کی شرکت تصور کی جائے تو اسی کا نام شرک ذاتی ہے۔ اور شرک صفاتی کہ اس کی جو صفات ہیں جن کا ذکر بھی 99 اسماء باری تعالیٰ میں ہوا ہے، اسماء اعظام میں ہوا ہے، جو آپ میں سے ماشاءاللہ سب نہیں پڑھ رکھے ہوں گے۔ عموماً قرآن پاک کے بھی صفحات سے پہلے، یعنی جہاں سے آپ قرآن پاک شروع کرتے ہیں اس سے پہلے جو جلد ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام جو اس کے صفاتی نام ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ذاتی نام بھی اس میں ہے لیکن 99 نام صفاتی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے صفاتی نام ہے نا، ہر نام کی ایک صفت ہے۔ رحمان اللہ کی ایک صفت ہے، رحیم اللہ کی ایک صفت ہے، غفور اللہ کی ایک صفت ہے، ودود اللہ کی ایک صفت ہے، اور میرے دوستو رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، رشید اللہ کی ایک صفت ہے، صبور اللہ کی ایک صفت ہے۔ اس طرح یہ 99 صفات ہیں۔ ان صفات میں سے سب میں یا کسی ایک میں کسی کو شریک جاننا یہ شرک صفاتی ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس کی تفاصیل تو میں بہت ساری پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ساری تفاصیل اس کی جانتے ہیں۔ تو اب جو شرک صفاتی ہے اس کے بارے میں مختصراً، یعنی جیسے دریا کو کوزے میں بند کیا جائے اس طرح سے آپ سماعت فرما لیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر 2 یا 3 چیزیں ذہن نشین کر لیں تو شرک صفاتی آپ کے مکمل سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بلکہ اس کی ذات بھی، یہ ہے قدیم۔ قدیم کے معنی کیا ہیں؟ کہ جس کی میرے دوستو کبھی پیدا نہ ہوا ہو، یعنی اس کی کوئی شروعات نہ ہو، شروع نہ ہو، اس کا کوئی ختم نہ ہو، یعنی ازلی اور ابدی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے صفات قدیم، ذات قدیم۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس کے علاوہ کائنات میں سب حادث و مخلوق ہے، یعنی سب چیزوں کی ابتدا ہے، سب چیزوں کی میرے دوستو ابتدا ہے، یا جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کی پیدائش ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ابتدا کا آپ کو عنوان ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی و ابدی ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں، اس کا شروع کوئی نہیں، اس کا اختتام کوئی نہیں، تو لہٰذا اس کی صفات قدیم، ازلی اور ابدی ہیں۔ اس کی ذات بھی قدیم، ازلی، ابدی، نہ شروع نہ اخیر نہ پیدائش، اور یہ صرف اللہ کی ذات اور صفات ہے، اس کے علاوہ سب کچھ حادث و مخلوق ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اگر کوئی بندہ کسی انسان، کسی بت، کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح قدیم جانتا ہے، اس کی ابتدا بھی نہیں مانتا، اس کی انتہا بھی نہیں مانتا، تو اگر اس طرح اس چیز کو ذاتی طور پہ مانے گا شرک ذاتی ہے، اگر صفاتی طور پہ مانے گا شرک صفاتی ہے۔ بات سمجھے؟